رکھا جائے گا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب وہ بولتے ہیں بالکل جنت کے کنارے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بول کی وجہ سے بیک گیئر ان کا شروع ہوتا ہے، 70 خریفہ 70 سال تک جہنم کی وادیوں میں گرتے رہتے ہیں۔ سامنے صحیح البخاری کی آخری حدیث پڑھیں گے، سند سمیت پڑھیں گے، اور پھر شیخ محترم انشاءاللہ آخری حدیث پر درس حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الباري، باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وفي رواية وأقوالهم توزن۔ قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ قال البخاري رحمه الله قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، سامعین و حاضرین و خواتین، بڑی روحانی تقریب ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ مجلس النور ہے، مجلس الخیر ہے۔ بڑا بد نصیب انسان ہے جو موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، چل پھر رہا ہے، اس کی توجہ نہیں۔ میں گزارش کروں گا بیٹھ جائیں، بزرگ بھی بیٹھ جائیں، بچے بھی بیٹھ جائیں، یہ موج محلے کا ماحول ختم کریں۔
اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے گا۔ ہمارے بیٹوں نے پورا سال محنت کر کے صحیح البخاری کو مکمل کیا ہے اور آج اس کا آخری سبق ہے۔ انشاءاللہ آپ پوری توجہ سے بیٹھیں، اللہ بڑی خیر آپ کو عطا کرے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نداء الاسلام اور اس کی انجمن اور اساتذہ اور یہ ادارہ، اللہ پاک اس کو قیامت تک آباد اور ارشاد فرما۔ اس پہ خرچ کرنے والے معلمین، متعلمین، متعلقین، مساعدین، منفقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دنیا جہان کی سب برکتیں نصیب فرما۔ جب میں دعا کروں تو آمین میں شامل ہوا کریں۔ ادھر دیکھیں میرے بزرگوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹے یہ موبائل بند کر دیں، ضروری نہیں ہے آپ چیخ کے آمین کہیں، لیکن توجہ آپ کی حدیث پر ہو۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میری کوشش رہے گی کہ کچھ اصولی مباحث، علمی مباحث اور عوامی مباحث آپ کے سامنے میں رکھوں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ جتنے تشریف فرمائیں، اللہ آپ کو زندگی بھر ہر قسم کی معذوری، محتاجی اور ہر قسم کی بیزاری اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آپ کے جتنے پیارے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہمارا خاتمہ اللہ خیر پہ کر دے اور اللہ ہمیں خیر والی جنت نصیب فرمائے۔ چلیں جی، اب توجہ میری طرف رکھیں، موبائل بند رکھیں، بار بار اٹھے نہیں۔ ابھی میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیں۔ آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث مع ترجمۃ الباب و مع سند، ایک حدیث ترجمۃ الباب اور سند کے ساتھ میں نے پڑھی ہے۔ حدیث یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اور یہ بیٹا آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، کل کو منکرین حدیث سے آپ کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہم حدیث کو حجت اس لیے صرف نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ہم حدیث کو حجت اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث کو حجت ماننے کا حکم ہمیں اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ یہ ہمارا مسلک، ہمارا منہج سادہ لفظوں میں سن لو بھائیو۔ جو حدیث کا منکر ہے نا، وہ سادہ لفظوں میں قرآن کا منکر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب ذرا توجہ مجھے دیں، یہ تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے۔ یہ جو 114 صورتیں ہیں اور یہ جو قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، یعنی یہ جو جلدوں میں کلام الہی ہے قرآن پاک، یہ اللہ کی کلام ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم کو کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ تو یہ آپ کا بتانا تو ہمارے لیے حدیث ہوا۔ تو اگر حدیث ہی حجت نہیں ہے تو پھر قرآن کی اہمیت بھی باقی نہیں رہتی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یعنی سادہ لفظوں میں یہ بڑا کالا کفر ہے کہ کوئی بندہ سرے سے حدیث شریف کا انکار کر دے۔ وہ تو ایک نماز نہیں پڑھ سکتا، زندگی میں ایک حج نہیں کر سکتا، ایک روزہ نہیں بندہ مکمل رکھ سکتا۔ تو بہر صورت آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کریں۔ ہم الحمدللہ نہ عقل کی بنیاد پہ حدیث کا رد کرتے ہیں، نہ سائنس کی بنیاد پہ حدیث کا رد کرتے ہیں، اور نہ کسی امام کی بنیاد پر حدیث کا رد کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا پہرے دار بنایا ہوا ہے۔ میں یہ اپنے بیانات میں اکثر بات کہتا ہوں، آپ یہ دنیا کے وزراء کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ آپ وزیر صحت کی اس لیے عزت کرتے ہیں نا کہ یہ ٹیکوں کا، گولیوں کا، ہسپتالوں کا وزیر ہے، یا وزیر ریلوے کی اس لیے عزت کرتے ہیں یہ اسٹیشن کا، پٹریوں کا، لائنوں کا وزیر ہے۔ تو یہ بچے تو رسول اللہ کی حدیث کے وزیر ہیں۔ یہ میرے سامنے وزیر حدیث بیٹھے ہوئے ہیں، امام بخاری کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں، امام بخاری کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ادارہ ہے نداء الاسلام، یہ میں سمجھتا ہوں قصور کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ یہاں پر حدیث بڑی پڑھائی جاتی ہے۔ آپ سونی سی آمین کہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے اللہ عزت کی موت نصیب فرما۔
جتنا مجمع ہے نا میرے بزرگ زیادہ بولیں بچے خاموش رہیں، پھر میں کہتا ہوں بیٹے بیٹھ جاؤ، یہ برآمدے میں آنا جانا ختم کر دو، بیٹھ جاؤ میرا بچہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حدیث پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے اللہ تعالیٰ شہادت اور سعادت والی موت نصیب فرما۔ اب یہ جو میں نے حدیث سند کے ساتھ پڑھی ہے نا جی، یہ حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی صحیح البخاری سے۔ اب امام بخاری کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، ایک چھوٹا سا لفظ بیٹے بولتا ہوں، آیت من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جب امام بخاری نام آتا ہے نا تو یہ تعلق باللہ کی انتہا ہے۔ امام بخاری، جب امام بخاری نام آتا ہے تو خلق کی دنیا کے بڑے نامور اکلوتے بادشاہ ہیں امام بخاری۔ بیٹے یہ دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں، امام بخاری کی شخصیت سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ تعلق باللہ، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط تھا۔ حاجی صاحب جی ادھر دیکھو، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہونے کے برابر۔ میں ترلا مارتا ہوں کہ جس نے کبھی بھی درس بخاری دھیان سے نہیں نہ سنا، آج تھوڑی سی توجہ دے۔ میرا آپ کا وعدہ، میں آپ کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا، بس آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ تعلق باللہ کا نام ہے، ان کا تعلق باللہ یعنی اللہ سے تعلق بڑا مضبوط تھا۔ اتنا مضبوط تھا کہ وہ نفل بہت پڑھتے تھے، نفلی روزے بہت رکھتے تھے، صدقہ و خیرات بہت کرتے تھے۔ اس سے بڑا اللہ سے تعلق کیا ہوگا کہ انہوں نے ساری جوانی اور زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ اور ہمارا تعلق کیا ہے؟ صفر ہے۔ قاری صاحب آپ مجھے بتائیں، تعلق کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قاری صاحب سے میرا تعلق ہے نا، تو میں ان کو سنوں گا اور میں ان کو سناؤں گا، یعنی کچھ میں ان کی سنوں گا اور کچھ میں ان کو سناؤں گا۔ سارے مجھے بول کے بتاؤں، میں کہوں قاری صاحب میرا تھوڑے نہ بڑا تعلق جے، تے نہ میں انہاں دی سننا تے نہ میں انہاں نوں سنانا، تو میرے پیارے بھائیوں میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ اللہ کا واسطہ توجہ دینا، ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ نہ ہم اللہ کو سناتے ہیں نہ ہم اللہ کی سنتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کو سناتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کو کیا سناتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں اللہ سے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنے لوگوں کو ترجمہ آتا ہے جی اس کا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ کو کیا سناتے ہیں۔ اچھا آپ اللہ کی بھی نہیں سنتے؟ کتنے بندے مجمع میں کھڑا ہو کے مجھے سورۃ الرحمن کا ترجمہ سنائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ آپ کو کیا کہتا ہے۔ بڈھے ہو گئے نے لوگ تے انہاں نوں سورت واقعہ دا ترجمہ نہیں آندا، ٹبراں دے ٹبر 3 سپارے دا نہیں ترجمہ آندا، اے جے ساڈا اللہ نہ تعلق۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جاپان، انگلستان، ہندوستان، یورپ، امریکہ، اور ادھر دیکھو، یہاں جا کر آپ کو ٹھنڈ نہیں پڑنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی کی مٹی بھی سونا بنے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، اللہ کی سنو اور اللہ کو سناؤ۔ اللہ کی سننے کا طریقہ ہے آپ کو قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے، تفسیر آنی چاہیے، اور سنانے کا طریقہ یہ جو آپ مسنون دعائیں جتنی پڑھتے ہیں نا، ان مسنون دعاؤں کا آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ امام بخاری غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، نفل پڑھنے کے بعد، حضرت صاحب استخارہ کرنے کے بعد حدیثیں نقل کرتے تھے۔ 16 سال میں انہوں نے صحیح البخاری لکھی ہے، اور دیکھیں صحیح البخاری لکھنے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ہزار نفل ادا کیے ہیں۔ شاید میری زندگی رہے نہ رہے، آؤں نہ آؤں، ایک جملہ دل میں اتارنا، جس بندے کی زندگی کی تنہائی کے نفل مضبوط ہے نا حضرت جی، جس بندے کی زندگی کے تنہائی کے نفل مضبوط ہے نا، اس بندے کو دنیا کا کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا۔ جتنے بندے بے چین ہیں، جتنے بندے بے قرار ہیں، جتنے بندے آوازار بیزار ہیں، ان کی تنہائی کے نفل ٹھیک نہیں ہے۔ تو سیرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری کا پہلا پیغام یہ ہے تو میرے بھائیوں، تنہائی کے نفل اپنے بہتر کرو۔ اور دوسری یہ اخلاق کی دنیا کے بڑے اکلوتے بادشاہ تھے۔ میں نے ایسا
للہیت اور اخلاق کا پیکر نہیں دیکھا محدثین میں جو شان امام بخاری رحمہ اللہ کو ملی۔ چرب زبانی تو دور کی بات ہے، غیبت تو دور کی بات ہے، کسی کی عزت کو داغدار کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں سخت جملہ بولنا تو دور کی بات ہے۔ نبین نے استاد کو دیکھ کر تھوڑے سے عذرا مزہ ایک دفعہ مسکرائے تھے، تو کلاس کے بعد ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے استاد جی تھانوں ویکھ کے جڑا اینا کا ہسیا وا نا اے بھی دنیا تے ہی معاف کر دے اجے، میں کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چ تہاڈا حساب نہیں دے سکدا۔ ہم کس عالم کی عزت نلام نہیں کرتے، کس حاجی صاحب کی عزت نلام نہیں کرتے۔ شیخ صاحب ہم نے علماء نے یہ بتایا کہ چوری جرم ہے، ڈکیتی جرم ہے، اور ادھر دیکھو اور کھڈیاں کے رہنے والوں، کسی عزت دار بندے کو ناحق بے عزت کرنا یہ ڈکیتی سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا شہر ہے، یہ حرمت والا دن ہے، عزتیں بھی حرمت والی ہیں۔ جو بندہ کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے وہ ڈکیتی اور چوری اور کسی کے خون بہانے سے زیادہ بدتر گناہ کرتا ہے۔ اور جتنے بیٹے یہ ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ بیٹھتے ہو اور کمنٹس وغیرہ کرتے ہو، بیٹا یاد رکھنا کبھی کبھار ایک ایک بول بندے کے جہنم جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی عزت دار حاجی صاحب، عزت دار قاضی صاحب، کوئی عزت دار بندہ بے عزت ہو گیا نا، عزت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلبہ، کہ کسی کو اللہ نے علاقے میں غلبہ دیا۔ عزت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کے دلوں میں وقار ہے۔ اگر کسی کا لوگوں کے دلوں میں وقار ہے اور آپ اس کے وقار کو گراتے ہیں اور اس کے غلبے کو ختم کرتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں اگر کسی ایک عزت دار بندے کی عزت کو داغدار کیا ہے تو یقین کریں جہنم جانے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ اور یہ مذہبی طبقے کا ادھر دیکھو، یہ محبوب مشغلہ ہے، زبانیں دراز کرنا، بولتے رہنا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ، بھائی یہ نوافل کا نام ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یہ اخلاق کی دنیا کے اکلوتے نامور بادشاہ تھے۔ اب یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا جی سند کے ساتھ، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور اس کتاب کا نام پتہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ الباری سے پہلے بھی جوامع مسانید بیٹے کافی کتابیں موجود تھیں، لیکن یہ اللہ کی زمین پر پہلی کتاب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے نا، اپنا سارا منہج، اپنی ساری شروط امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے نام میں بیان فرما دی۔ یہ نام ذرا کتاب کا توجہ سے سنیں: الجامع، المسند، الصحیح، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ الجامع یہ دین کی جامع ترین کتاب ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ شیخ صاحب آپ کتابیں لکھتے ہیں، کتابوں کے تراجم کرتے ہیں، میں نے اسلام پڑھنا ہے، میں کون سی کتاب پڑھوں؟ میں آپ کو کہوں گا آپ صحیح البخاری پڑھیں۔ اللہ کی زمین پر دین اسلام پر سب سے شاندار ترین کتاب یہ صحیح البخاری ہے، اس لیے اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ اس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، فتن ہیں، مناقب ہیں، تفسیر ہے، شعبہ ہے زندگی کے مسائل ہیں بخاری میں۔ بابا جی ادھر دیکھو، اے بیڈ بک ہے، اے بخاری امام بخاری نے اس واسطے نہیں لکھی کہ سال بعد تسی ایدی آخری حدیث دا درس سننا آ جاؤ، اور بھائی اپنے بیڈ پہ رکھو۔ کتاب الایمان اس کا کھولو۔ کبھی آپ نے اپنی بچیوں کو کہا ہے میری بیٹے میں نے تجھے ایف اے کرایا، بی اے کرایا، بیچلر کرایا، یہ صحیح البخاری سے بیٹے کتاب الایمان پڑھ کے میرے ایمان کو ہی تازہ کر دے۔ جن گھروں میں صحیح البخاری کھولتی ہے ادھر دیکھو، ان گھروں میں نوست نہیں رہتی۔ میں نداء الاسلام کا پیغام آپ کو دیتا ہوں کہ اقل شیء، کم از کم مختصر صحیح البخاری تو اپنے گھروں میں رکھو۔ اہل حدیثو تم نہیں کھولو گے، ادھر دیکھو ہندو پڑھیں گے صحیح البخاری۔ تو یہ الجامع ہے۔ المسند، المسند کا کیا معنی ہے؟ کہ سند کے ساتھ مرفوع حدیث امام بخاری نے جمع کی ہیں۔ الصحیح، صحیح ترین روایتیں جمع کی ہیں۔ المختصر، المختصر ای المنتخب، 6 لاکھ روایات میں سے، بیٹے یہ توجہ سے سن لو، 6 لاکھ روایات میں سے اس کتاب میں امام بخاری نے صرف اور صرف 2500 روایات ذکر کی ہیں۔ کتنی روایتیں؟ 2500 بحذف تکرار۔
آگے جا کے میں بات کرتا ہوں. ویسے تو 5,500 کے قریب معاملہ چلے جاتے ہیں نا حدیث کے، لیکن جو بغیر تکرار کے ہیں آپ انتخاب دیکھیں، اختصار دیکھیں کہ لاکھوں روایات میں سے اس حدیث کے سمندر نے جو 2500 روایات جمع کی ہوں گی، کیسی انمول روایات ہوں گی، صحت کے معیار کی کتنی بلندی پر ہوں گی. تو یہ جامع ہے، یہ المسند ہے، یہ الصحیح ہے، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسفار، یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہیں. وہ سنن ہی کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام کے طریقے بیان ہیں. وہ ایام ہی کا کیا معنی ہے؟ آپ کی زندگی کے جو تاریخی دن ہیں نا، غزوے ہیں، سفر ہیں، یا اللہ نہ کرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف پہنچی خاص دن، وہ امام بخاری نے بیان کیے. آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے کہے کہ شیخ صاحب میں سیرت النبی کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، وہ ریفر کریں مجھے، تو میں ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کو یہی بتاؤں گا کہ سیرت النبی کی سب سے صحیح ترین کتاب یہ صحیح البخاری ہے. وحی کے آغاز سے لے کے وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام شعبہ ہائے سیرت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے اختصار سے صحت کے معیار کے مطابق اس میں بیان کیا. تو میرے پیارے بھائیوں، اس پر کرنے والی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے شاندار بات مجھے وہ جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے نا، شرح نووی، اس میں جو امام نووی نے بات کی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا جامع البخاری فَأَجَلُّ کُتُبِ الْإِسْلَامِ وَأَفْضَلُهَا بَعْدَ کتاب اللہ. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، بلا مبالغہ کروڑوں کتابیں، لیکن اللہ کی زمین پر قرآن کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ شان اور بزرگی والی کتاب ہے ہی کوئی نہیں. بیٹا یہ امام نووی کون ہے یہ بھی سن لیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الاربعین، ایک کتاب لکھی ہے کتاب الاذکار، ایک ان کی فقہ کی کتاب ہے، ایک ان کی کتاب ہے صحیح مسلم کا مقدمہ اور شرح، ایک ان کی کتاب ہے کتاب ارشاد طلاب الحقائق، ایک ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین. اچھا جی، انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں اور بیٹے انہوں نے عمر پائی ہے صرف 45 سال. عمر کتنی تھی؟ 90 سال میں جو علماء کام نہیں کر سکے وہ امام نووی رحمہ اللہ نے صرف 45 سال کی عمر میں کی. جن لوگوں کی تنہائی کے نفل اچھے ہوتے ہیں نا بیٹا ادھر دیکھو، اور جن کی زبان کے شر سے اللہ کے بندے محفوظ ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان کے وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. بغوی صاحب میں بڑے بڑے قابل لوگوں کو دیکھتا ہوں، اتنی ان کی آوازیں ہیں، اتنی پیاری ان کی زبانیں ہیں، علم اتنا ہے اور بات کا رنگ ڈھنگ طریقہ اتنا ہے کہ واللہ العظیم وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتا. لیکن ان کی نوست کی وجہ یہ ہے ان کی تنہائی کے نفل ٹھیک نہیں، اور نوست کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان کینچی کا کام کرتی. پرلے درجے کے گندے چگل خور ہیں، اللہ نے وقت کی برکت بھی ختم کر دی ہے، ایمان کی حلاوت بھی، بالکل جانوروں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھائی کھڑا ہو کے مجھے کہے نا شیخ صاحب روحانیت کے حوالے سے آپ نے کیا پڑھا ہے، روحانیت کے حوالے سے آپ نے کیا سیکھا ہے، مجھے ایک بات یاد آئی ہے بیٹے، نفل اور 24 گھنٹوں میں نا، اور بچہ ادھر دیکھ، 24 گھنٹوں میں صرف 48 لفظ بولا کرو. چلو میں آپ کو یہ نہیں کہتا 30 بولو، 48 بولا کرو. خاموش رہو، جیب میں تسبیح رکھو، ذکر کرو، اذکار پڑھو، رب کرو. پھر دیکھنا اللہ آپ کو صاحب کرامات بنائے گا. وہی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا تھوڑی عمر میں، جو برکتیں اللہ نے امام نووی کو عطا فرمائیں اور جو برکتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے امام بخاری کو عطا فرمائیں. صحیح البخاری کے حوالے سے کرنے والی بڑی باتیں ہیں جی، یہ بڑی لمبی مجلس چاہیے، لیکن میں صرف 3 باتیں کر کے حدیث کی طرف آتا ہوں، توجہ سے سن لیں. صحیح البخاری ماشاءاللہ میں نے کئی دفعہ پڑھائی ہے. ابھی بھی میں بحرین میں یہ صحیح البخاری پڑھا کے آیا ہوں عرب کو. یقین کریں کہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی جو صحیح البخاری ہے نا، اس حوالے سے 3 باتیں توجہ سے سن لیں. پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں جس طرح گمراہ فرقوں کا رد کیا ہے، اللہ کی زمین پر کسی محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس طرح گمراہ فرقوں کا رد نہیں کیا. آپ مجھے کہیں نا جس کو نام دیں
شیخ صاحب صحیح البخاری کو کوئی دوسرا نام دیں، اس کا دوسرا نام کتاب النقد والرد علی الفرق الضالہ المضلہ، گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے فرقوں پر یہ امام بخاری کی کتاب نقد بھی ہے اور رد بھی ہے۔ آپ بغدادی کو پڑھ کے دیکھ لیں بیٹے، آپ ابن حزم کو پڑھ کے دیکھ لیں، الملل والنحل، الفرق والادیان، ان کتابوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی فرقے صرف 4 ہیں۔ رؤوس البدع، بنیادی بدعتیں صرف 4 ہیں۔ جہمیہ جو اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کرتے ہیں، معتزلہ جو اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، خوارج جو اصحاب رسول پر نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور روافض، یہ 4 بنیادی فرقے ہیں۔ اور آپ صحیح البخاری پڑھ کے دیکھ لیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و بدل وحی میں منکرین حدیث کا رد کیا ہے، کتاب الایمان میں جو کہتے تھے ایمان بڑھتا نہیں کم نہیں ہوتا ان کا رد کیا ہے۔ آگے بیٹے کتاب المناقب پڑھ لیں، کتاب و فضائل اصحاب نبی پڑھ لیں، کتاب و مناقب الانصار پڑھ لیں، رافضیوں کا رد کیا ہے جو صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، ناسبیوں کا رد کیا ہے، خارجیوں کا رد کیا ہے، کتاب الرقاق پڑھ لیں بیٹے، صوفیوں کا رد کیا ہے، کتاب القدر پڑھ لیں، جبریہ قدریہ کا رد کیا ہے، کتاب الحیل پڑھ لیں، احناف کا رد کیا ہے، کتاب الفتن پڑھ لیں، خوارج کا رد کیا ہے، کتاب الحکام پڑھ لیں، خوارج اور معتزلہ کا رد کیا ہے، کتاب الحکام پڑھ لیں، کتاب و اخبار الحاد پڑھ لیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ پڑھ لیں، احناف کا رد کیا ہے، معتزلہ کا رد کیا ہے۔ اور یہ جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں خاص طور پہ امام بخاری نے 2 فرقوں کا رد کیا ہے۔ ایک فرقہ کہتا تھا اللہ کی صفات ہے ہی نہیں، اور کوئی کہتے تھے کہ اللہ کی صفات ہیں لیکن وہ اس کے اصلی معنی پہ نہیں رہنے دیتے تھے، اس کی تعویل کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، یہ توجہ فرمانا، ہم کہتے ہیں جی آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ سارے بول کے بتائیں، میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اور آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے جیسا مل کے بولے کسی کا آنا بھی۔ تو انہوں پرابلم کی ہے بھئی، جدوں رب دی ذات ورگی کسی دی ذات نہیں تے اچھی بولو پھر اللہ دی صفات ورگیاں کسی دی صفات بھی۔ معتزلہ یہ طویل کرتے تھے، جہمیہ یہ انکار کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں کئی درجن باب باندھ کر ان گمراہ فرقوں کا رد کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ پیغام کیا، میں دیکھ رہا ہوں خطبہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء خطبہ توجہ دینا، اور بیٹے آپ بھی ماشاءاللہ کل کو دین کا کام کریں گے۔ امام بخاری نے آپ کو یہ صحیح بخاری میں پیغام یہ دیا ہے کہ اگر اللہ کے دین کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو نا تو اپنی تقریروں اور تحریروں میں گمراہ فرقوں کا رد ضرور کیا کرو۔ بلکہ شیخ درء تعارض العقل والنقل، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں جس مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں گمراہ فرقوں کا رد نہیں نہ کیا، اس بندے نے اللہ کے دین کی خدمت کی صحیح معنوں میں حق ہی ادا نہیں کیا، صحیح معنوں میں وہ خدمت ہی نہیں کر سکا جس نے گمراہ فرقوں کا رد نہیں کیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے چن چن کے فردی رد بھی کیا ہے، منہج کا رد بھی کیا۔ اچھا دوسری ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ مجھے پوچھیں نا، دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں اور بڑی سادہ سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں مولانا صاحب یہ فقہ کی کتاب ہے کہ حدیث کی کتاب ہے، چونکہ میں طالب علم، میں آپ کو علی وجہ البصیرہ فی ضوء الدلائل، دلائل کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صحیح بخاری 30% حدیث کی کتاب ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 70% یہ فقہ کی کتاب ہے۔ ان فریضہ ہم نے بچوں کو ہدایت شریف پڑھایا جی دارالقرآن فیصل آباد میں، ہم نے بچوں کو قدوری پڑھائی ہے کئی دفعہ۔ یہ ان فریضہ اگر ایسے ہو جائے تو ایسے، ایسے ہو جائے تو ایسے، ایسے، یہ خیالی پلاؤ کی فقہ نہیں ہے، یہ فقہ الحدیث ہے۔ آپ امام بخاری کو پڑھیں، حنفیوں نے اس کی شرح کی ہے، عینی کی شرح عمدۃ القاری دیکھ لیں، ابن بطال کی شرح ابن بطال بخاری کی دیکھ لیں،
ابن حجر شافی ہیں، ان کی آپ فتح الباری دیکھ لیں، ابن رجب حنبلی ہیں، ان کی آپ فتح الباری، یعنی مذاہب اربعہ کے بڑے بڑے ائمہ نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے، اور بغوی صاحب کتب احادیث میں سے یہ شرف صرف صحیح البخاری کو حاصل ہے کہ مذاہب اربعہ کے تمام بڑے ائمہ نے اس کی شرح کی، اور سب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو گہرا، بلکہ یہ جو ابن حجر ہے نا جی رحمہ اللہ صاحب بلوغ المرام، اہل علم جانتے ہیں یہ فقہ شافی کی طرف میلان رکھتے ہیں، شافی ہیں، اور محدثین میں سب سے بڑے جو اسلامی فقہ کے علمبردار تھے وہ امام شافی تھے۔ بیٹا امام شافی خود بہت بڑے فقیہ محدث تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ شافی ہونے کے باوجود انہوں نے امام شافی رحمہ اللہ کے شان پر ایک مقالہ بھی لکھا ہے، کتاب بھی لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ابن حجر یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو امام بخاری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام دنیا فی فقہ الحدیث، کہ حدیث کی فقہ میں امام بخاری رحمہ اللہ پوری دنیا کے امام ہیں، امام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ بلکہ بیٹے آپ نے تو ابن حجر نام سنا ہے نا، یہ مشرق میں ہے، مغرب میں ایک ہوئے ہیں ابن رشد الاندلسی، یہ بڑی توجہ والی بات ہے، میں آ گیا جی کتاب کی طرف، توجہ رکھنا۔ جس طرح مشرق میں ابن حجر نے امام بخاری کی صحیح بخاری متعارف کرائی ہے، اسی طرح اندلس میں ابن رشد رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو بڑا متعارف کروایا۔ ان کی ایک کتاب نظر فاریابی ہمارے شیخ ہیں، ریاض میں ہوتے ہیں، ان کی تحقیق سے چھپی ہے، افادۃ النصیح بالتعریف باسناد جامع الصحیح۔ ان کو علم الاسناد پہ بڑی دسترت تھی ابن رشد کو، پھر انہوں نے یہ جو امام بخاری کے اسانید کے لطائف ہے نا اس پہ ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں ابن رشد، وَأَمَّا مَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُ اسْتِنبَاطًا وَفِقْهًا وَلُغَةً وَعَرَبِيَّةً رَآ بَحْرًا جَمَعَ الْبِحَارَ۔ ابن رشد فرماتے ہیں جب بندہ امام بخاری کا استنباط دیکھتا ہے، امام بخاری کی فقہ دیکھتا ہے، امام بخاری کی عربی دیکھتا ہے، امام بخاری کی لغت دیکھتا ہے، رآ بحرًا جمع البحار، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک سمندر میں علم و فضل کے ہزاروں سمندر امڈ آئے ہیں۔ اور ایک بڑا جملہ آپ سنتے ہو نا، فقہ البخاری فی تراجم۔ چلے بیٹے وقت اجازت نہیں دے رہا، ارادہ تھا تھوڑی سی بات کرتا، اشارہ کر دیتا ہوں۔ امام بخاری کی جو تراجم الابواب ہے نا، اصل فقہ وہاں ہے۔ کبھی قرآن کی آیت سے ترجمہ الباب باندھتے ہیں، کبھی حدیث کے متن سے ترجمہ الباب باندھتے ہیں، کبھی سوالیہ نشان میں ترجمہ الباب باندھتے ہیں، کبھی بیٹے شرطیہ انداز میں ترجمہ الباب باندھتے ہیں۔ آپ کتاب العلم آپ نے پڑھا ہے، اس میں اصول فقہ اور اصول حدیث کی مباحث بنیادی اصولوں کے ساتھ امام بخاری ترجمہ الباب باندھتے ہیں۔ یا آپ عرب میں جائیں، بحرین، قطر، سعودیہ میں جائیں، جو بڑے بڑے دکاترہ ہیں نا، پڑھے لکھے علماء، انہوں نے اب کتابیں لکھی ہیں، معالم اصول الفقہ فی تراجم صحیح البخاری، معالم اصول الحدیث، اصول الحدیث فی تراجم صحیح البخاری۔ اچھا، پھر امام بخاری رحمہ اللہ اپنا فقہی موقف بھی بیان کر دیتے ہیں۔ آپ نے وہ پڑھا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں باب وجوب العمرۃ وفضلها۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کے عمرہ کرنا واجب ہے۔ اب ترجمہ الباب میں اپنا فقہی رجحان بھی بیان کر دیا۔ اچھا، کئی مسئلے لوگوں میں بڑے معروف ہوتے ہیں لیکن اس کی سند ضعیف ہوتی ہے یا وہ فقہی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، ترجمہ الباب باندھ کر امام بخاری رحمہ اللہ اصل مسئلے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ مجھے توجہ دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کتاب اللباس پڑھیں، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا باب باندھا ہے باب خاتم الحدید، لوہے کی انگوٹھی پہننا۔ عموماً آپ نے یہی سنا جی لوہے کی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے، جنمیاں نے پانا ہے تے لوہا نہیں پانا چاہیے، چاندی پانی چاہیے، مرد نو عورت نو سونا پانا چاہیے، لوہے دی چاندی نہیں پانے، انگوٹھی نہیں پانی چاہیے، عمومی طور پہ یہی مسئلہ ہے۔ لیکن امام بخاری حضرت سہل بن سعد کی روایت لائے ہیں اور اس میں فرمایا وہ جو عورت اپنے آپ کو ہبہ کر رہی تھی نا نکاح کے لیے، اور پھر جب اس کا نکاح کا ارادہ بن گیا تو آپ نے مرد کو کہا تھا التمس ولو خاتم من حدید، اور تیرے پلے کچھ نہیں تے جے لوہے دی گوٹھی ہے تو وہ ہی لایا۔ اب امام بخاری نے لا کر ثابت کیا کہ لوہے کی انگوٹھی اگر وہ پہننا چاہے تو جائز ہے۔ آپ کتاب الجنائز پڑھیں جی، کتاب الجنائز میں کئی لوگ کہتے ہیں جی بچے دے جنازہ پڑھن دی کی لوڑ ہے۔ امام بخاری میں ترجمہ الباب باندھا باب الصلاۃ علی الطفل
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی طفل، آپ نے بچے کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عموماً آپ سمجھتے ہیں جب جنازہ پڑھائیں تو تاگ صفحے ہونی چاہیے، 3 ہو 5 ہو 7 ہو۔ امام بخاری نے باب بنا ہے باب من صف صفین او ثلاثہ علی الجنازتی خلف الامام۔ اس میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تھا تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کنت فی الصف الثانی، میں دوسری صف میں کھڑا تھا۔ یہ ہمارے کئی فقیہ کہتے ہیں جی دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا۔ امام بخاری ترجمۃ الباب آتا ہے باب الصلاۃ فی القری والمدن، وہ بحرین کی بستی جو سا والی وہ ابن عباس والی غالباً روایت اس کے تحت لے کے آئے۔ آپ کتاب الصلاۃ پڑھ لیں۔ خیر یہ کہ بیٹے اگر آپ نے محنت کرنی ہے تو واللہ العظیم امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب کے اندر جو کچھ بیان کرتے ہیں نا یہ الگ سے ایک سمندر ہے۔ یہ جو ابن رشد نے کہا ہے نا را بحرم جمع البحار، بالکل چڑھتے سورج کی طرح سچی بات کی ہے۔ اب دیکھیں مسجد میں آپ ترمذی وغیرہ پڑھیں، مشکات پڑھیں، اس میں روایتیں آتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسے تشبیک سے منع کیا ہے، انگلوں میں انگلیں ڈال کے نہیں یار مسجد میں بیٹھنا چاہیے، بندہ تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا سخت مسئلہ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں باب باندھا ہے باب تشبیک الاصابع فی المسجد، کہ اگر کبھی کبھار مسجد میں انگلیوں میں بندہ انگلیاں ڈال بھی لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نا ذوالیدین والی، اس میں نبی علیہ السلام کھڑے تھے تو آگے امام بخاری وہ ٹکڑا لکھتے ہیں وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، نبی علیہ السلام نے ایسے تشبیہ کی ہوئی تھی، انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی۔ تیسری بات یہ ہے بیٹا یہ جو مشکل الفاظ ہیں نا یہ امام بخاری نے بڑے حل، یہ غریب الحدیث کی کتاب ہے۔ آپ کتاب الدعوات پڑھیں نا اس میں ایک لفظ آتا ہے رغبۃ و رہبہ، اگر اساتذہ بیٹھے ہیں رہبہ کا معنی ڈر ہے، خوف ہے، تو یہاں پر امام بخاری وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، رہبوت خیر من رحموت، یعنی 1000 سے زائد یا 1000 کے قریب مشکل غریب قرآنی الفاظ اور حدیث کے الفاظ کا ترجمہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب میں کیا۔ پہلے فرا ابو عبیدہ کی کتابیں موجود ہیں لیکن حدیث میں مستقل کام یہ صرف امام بخاری نے کیا ہے سب سے پہلے۔ باہر سورج جی اگر میں ایسے لگا رہوں گا تو آپ بالکل ہی بور ہو جائیں گے، شاید یہ آپ کے فہم کی باتیں نہیں ہیں۔ چلے ہم آخر پہ جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آغاز کیا جی حسن نیت سے، اختتام کیا ذکر پر۔ اگر آپ مجھے یہ بات کہیں نا شیخ صاحب آپ نداء الاسلام میں آئے ہیں، ہمیں 2 پر دے دیں کہ ہماری اڑان کو کوئی نہ پہنچ سکے، شیخ صاحب ہم کسی سے پکڑے نہ جائیں، میں شیخ صاحب پڑھ جے مینو عقل موت کوئی نہیں جے، اج 2 پر دے دو کہ اڑدا رواں، روٹی بوٹی بھی ملے، علم چ بھی برکت ہوئے، عزت شان مقام بھی ہوئے، شیخ صاحب مینو کو 2 پر اج لا دیو۔ بھائی امام بخاری کے 2 پر آپ کو لگا دیتا ہوں۔ بدل وحی سے انما الاعمال بالنیات والی روایت لائے ہیں، آخر پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم لائے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو امام بخاری سے 2 باتیں سیکھ لو، 2 پر ہیں، ایک ہے حسن نیت، ایک ہے ذکر الہی۔ نیت اچھی رکھنا دل میں، ذکر زبان پہ رکھنا، آپ جس بلندی کو پہنچیں گے اس بلندی کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹے بربادی کی وجہ یہ ہے نیتوں میں کھوٹ ہے، نیتوں میں کھوٹ ہے، چھلکوں کے لیے، ٹکوں کے لیے، واہ واہ شہرت کے لیے، یہ سارے وقار کے خول ہم نے چاڑے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ۔ ذکر نہیں ہے غیبت ہے، ذکر نہیں ہے جھوٹ ہے، ذکر نہیں ہے بیٹے گالم گلوچ کا معاملہ ہے۔ تو امام بخاری کی یہ جو صحیح البخاری ہے نا میں اس کو سینے سے لگا کے آپ کو کہتا ہوں نیتیں اپنی اچھی رکھو، زبان ذکر والی رکھو، دنیا بھی آپ کی ہے اور انشاءاللہ جنت بھی آپ کی ہے۔ آگے کتاب التوحید ہے، امام بخاری نے بتا دیا ہے کہ جس بندے کا اختتام توحید پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جنت عطا فرما دیں گے۔ اور اگلا باب سن لیں، آخری باب اللہ اکبر، اور زندگیاں بدلنے کے لیے یہ باب کافی ہے۔ آپ نداء الاسلام کے سالانہ پروگرام کانفرنس میں آتے ہیں، دروس میں آتے ہیں، یار ایک امام بخاری جو آخر میں باب باندھا ہے بندے کو وہ سمجھ آ جائے تو انسان کبھی بھی اپنے اعمال میں غفلت نہیں کر سکتا۔ اب آپ ذرا باب سنیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وفي رواية وأقوالهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری نے قرآن کی آیت سے ترجمہ الباب باندھا ہے. اللہ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت والے دن انصاف کا ترکڑا لگائیں گے، انصاف کا ترازو لگائیں گے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، معتزلہ کا جہمیہ کا رد نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ایک توجہ دینا چاہتا ہوں. آپ تو مانتے ہو نا کہ وزن اعمال پر حق ہے کہ ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے، اور اونچی بولو ہمارے بول بھی، بولو میں نے ایک بات سمجھانی ہے، ہمارے بول بھی، اعمال بھی تولے جائیں گے، نمازیں بھی تولی جائیں گی. ادھر دیکھنا حج بھی تولا جائے گا. ایک ہے اعمال الاعضاء. بغوی صاحب یہ اتنی قابل توجہ بات ہے، میں نے مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہے پتہ نہیں وہ ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی اس بات پہ غور نہیں کرتے. ذرا چند منٹ کے لیے رکنا یہاں پہ. اعمال الاعضاء کو بھی تولا جائے گا، اور اعمال القلوب کو بھی تولا جائے گا. اور اللہ کے بندے تیرے حسد کو بھی تولا جائے گا، تیرے نفاق کو بھی تولا جائے گا، تیرے کوڑ کو بھی تولا جائے گا. کئی بدبخت ایسے ہوں گے جو ڈھیر لے کر آئیں گے نمازوں کے، ڈھیر لے کر آئیں گے روزوں کے، لیکن ٹڈوں انہیں کوڑے سن. ٹڈ چنا حسد سی، ان کے حسد کی وجہ سے زندگی بھر کے ان کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں برباد کر دیے جائیں گے. اعمال القلوب کو بھی تولا جائے گا. اور بھائی اے دل نو پاک صاف کر، کتنا چکرا ہی لگا پھرنا ہے. حسد کرنے سے، نفاق کرنے سے نہ کسی کی عزت میں کمی آتی ہے، نہ رزق میں کمی آتی ہے. آپ کی خشیت بھی تولی جائے گی. کیا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، توکل کتنا ہے، توکل بھی تولا جائے گا، محبت بھی تولی جائے گی. بول تولے جائیں گے. یہ گمراہ فرقے کہتے تھے جی بول نظر تے ہوندے نہیں تے تلنے کے میں نے. ہن اے بھی اللہ نے مسئلہ حل کر دیتا ہے، گیس نظر نہیں ہوندی تے تلدی ہے پئی. ہوا دی رفتار ہر چیز دا پتہ پیا لگدا. اور میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سننا، نبی علیہ السلام کی بعض روایتوں کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں، پھر میں آگے حدیث پر آتا ہوں. کئی بندے تہجد پڑھ کے نیکیاں کر کے اللہ اللہ کر کے بالکل جنت کے کنارے پہنچے ہوتے ہیں. فرمایا ایک بول ایسا بولتے ہیں جب وہ ترکڑے میں قیامت والے دن رکھا جائے گا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب وہ بول بولتے ہیں بالکل جنت کے کنارے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بول کی وجہ سے بیگ گیر ان کا شروع ہوتا ہے. 70 خریفہ 70 سال تک جہنم کی وادیوں میں گرتے رہتے ہیں. اور بیٹا کاڑے بول نہیں بولتے، اور بیٹا کسی کو بے عزت کرنے والے بول نہیں بولتے. بیٹا یہ جگت بازی اتنا بڑا گناہ ہے، یہ تو نیکیاں کھا جاتی ہے جگت بازی. ایمان کی لذت میں سب سے بڑی رکاوٹ جگت بازی، زبان کے آوارہ بول. تو امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے باب باندھا ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. بیٹے القسط کے بارے میں بعض نے کہا یہ مفعول مطلق ہے کہ ہم انصاف کے لیے ترازو لگائیں گے، جس کو آپ مفعول لاجلہ ہی بھی کہتے ہیں. باقی القسط یہ مصدر ہے، یہ مبالغے کے لیے آتا ہے. جب زید عدل کہہ دیں تو یہ تھوڑی سی نحوی سروی بحثیں. آگے امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا القسطاس والعدل بالرومیہ. یہ قرآن میں آتا ہے نا وازنوا بالقسطاس المستقیم. یہ اب قرآن کے لفظ کی شرح کی ہے امام بخاری نے کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ رومی زبان میں قسطاس بھی عدل کو کہتے ہیں. اور باقی یہ جو ہے نا ونضع الموازین القسط، یہ بیٹے ثلاثی مجرد کا مصدر نہیں ہے. کاساتا یکسیتو یا کاساتا یکسوتو قسطا نہیں، یہ اقساتا یکسیتو ایک ساتھ سے بے حذف زوائد مصدر ہے. یعنی یہ
سلاسی سے نہیں ہے بلکہ مزید فی سے ہے. سلاسی سے معنی جور والا ظلم والا ہوتا ہے اور مزید فی میں جو معنی ہوتا ہے وہ انصاف والا ہوتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور فرمایا جو قاصد ہے وہ ظالم کو کہتے ہیں اور مقسط یہ انصاف کو کہتے ہیں. اب ترازو کتنے ہوں گے؟ ترازو ایک ہی ہوگا. پھر جمع کیوں آیا ہے؟ یہ جمع اس لیے آئی ہے کہ وہ ترازو بہت بڑا ہوگا یا لوگوں کے اعمال کئی ہوں گے، افراد کئی ہوں گے. یہ بھی ایک الگ سے بحث ہے. آگے آ جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بیٹے بھوکے رہتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے. مدرسے میں پڑھنے والے بچوں، پنکھے نہ دیکھا کرو، کلیم نہ دیکھا کرو، ناشتے واشتے نہ دیکھا کرو. جو بندہ حدیث کے لیے بھوکا رہتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر اللہ اس کو حدیث کی امامت عطا فرما دیتا ہے. ایک وقت کی روٹی نہیں تھی امام بخاری کے پاس، حضرت امام ابو ہریرہ کے پاس، بلکہ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے. آپ کو صحیح واقعہ سنا دیتا ہوں. حدیث پڑھاتے پڑھاتے رونا شروع کر دیا. علامہ نے کہا استاد پاک جی کیوں روئے ہیں؟ کہنے لگے مجھے میری اوقات یاد آ گئی ہے، ماضی یاد آ گیا. جی ماضی آپ کا کیا تھا؟ کہنے لگے میں ایک عورت کا غلام تھا، اس کے دسترخوان سے جو لقمے ملتے تھے نا وہ بچے ہوئے لقمے کھا کے گزارا کرتا تھا. الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما. یہ شکر کے آنسو آگے ہیں. ایک عورت کا غلام تھا، اس کے دسترخوان کے بچے لقمے کھاتا تھا. حدیث اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا اور آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی حدیث کا امام بنا دیا. بیٹا اللہ عزت دے تو اپنی اوقات یاد رکھو. امام بخاری رحمہ اللہ نے فاقے برداشت کیے. جو بچے فیسلٹیز دیکھتے ہیں اور سہولتیں دیکھتے ہیں، بیٹے علم کی برکت نہیں ملتی. آپ نے کتاب العلم پڑھا ہے نا، متکبر بندہ اور شرمانے والا بندہ نہیں علم حاصل کر سکتا کہ میں تو 50 سال دا ہو گیا تے نداء الاسلام جا کے میں بخاری پڑھا. آگے روایت پہ آ جائیں. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن. بیٹے قرآن حدیث میں لفظ کلمہ جہاں بھی آیا ہے یہ جملے کے معنی میں ہے. کلمتانی ای جملتانی، کلمتانی ای کلامانی. یعنی قرآن حدیث میں، اب میں اگر مثالیں دوں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا. قرآن حدیث میں کلمہ جہاں بھی آیا ہے کلام کے معنی میں آیا ہے. کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور اللہ پیار بھی کرتا ہے. سونی سی آمین کہے میں دعا کرتا ہوں میری طرف دیکھے اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی صف میں شامل فرما. اور یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بندہ دین کی بات جتنی عزت سے سنتا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف یہ بندہ اللہ سے پیار نہیں کرتا، اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں. کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، وڑ نہیں پیندا زبان نو. ثقیلتان فی المیزان، یہ ترجمہ الباب کے ساتھ ہے موافقت، اور یہ ترازو پہ بڑے بوجھل ہیں. بیٹے یہ جو ہے نا کلمتان حبیبتان، یہ خبر مقدم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ یہ مبتدا مؤخر ہے. وَأَحْيَانًا النُّحَاةُ يُقَدِّمُونَ الْخَبْرَ لِلتَّشْوِيقِ. نحوی کبھی کبھی بیٹے شوق دلانے کے لیے ایک جو خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کرتے ہیں، پھر اس کے آگے کئی صفتیں بھی ذکر کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کتنا شوق پیدا ہوا آپ کے دل میں. دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، شیخ صاحب وہ کیڑے نے. دو کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے نے، شیخ صاحب وہ کیڑے نے. اور دو کلمے ہیں جو ترازو پہ بڑے بھاری. اور شیخ صاحب ہے کون سے؟ تو شیخ صاحب نے کہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ تو اپنی عظمتوں کے ساتھ پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی کیا؟ بس معنی سنو پھر میں دعا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ آپ اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہیں اور آپ اپنی عظمتوں کے ساتھ پاک ہیں. پاک کا معنی یہ ہے. آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک. اب رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ بولو بیٹے میں بات ختم کروں. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی ال. اب سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اب یہ سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی یہ ہے اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، تیری صفات بھی پاک ہے. اگلا معنی سننا، اللہ تو نے پتر دیا تب بھی نہیں دیا، تب بھی صحت دی ہے تب بھی نہیں دی، تب بھی گر گیا ہوں تب بھی، چوٹ لگ گئی ہے تب بھی، اماں فوت ہو گئی ہے تب بھی، کوئی بیماری آ گئی ہے تب بھی. اللہ تیری ذات بھی پاک، تیری صفات بھی پاک. جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے میں تیرے گلے شکوے نہیں کرتا، میرے بارے تیرے سارے فیصلے پاک. اللہ میرے بارے تیرے سارے فیصلے پاک.
سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی اللہ تیری شریعت بھی پاک، اور اگر شریعت پاک ہے تو پھر یہ دوسری تیسری فقہوں کو کیوں نافذ کرنے کا شور ڈالتے ہو؟ اگر شریعت پاک ہے پھر دین میں بدعت کیوں لاتے ہو؟ اضافے دین میں کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا سادہ معنی بتاتا ہوں، یہ دھیان سے سن لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا معنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کتنی تاریخ ہے جی؟ 14۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 14 فروری 2026 تک اللہ تعالیٰ جس کاڑے مشرک نے بھی تیری صفات میں شرک کیا ہے یا تیری ذات میں شرک کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک تو اس کاڑے مشرک کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ نہ کرے شیخ صاحب تھوڑا جہا ساڈے مزاج دے خلاف کام ہو جائے نا تے اسی اندروں ایک آواز آؤندی ہے، لو جی اللہ نے میرے نال چنگی نہیں کیتی۔ ہاں لوگ کہندے نے اللہ نو ساڈا ہی گھر نظر آیا۔ کئی لوگ میرے شیخ صاحب میں نمازاں بھی پڑھنا، نیک بھی بڑا، چنگا بھی بڑا، پر بس اللہ دی مرضی ہے۔ اور اللہ کے بندوں بات ختم ہو گئی ہے، اور دلوں میں اتارو بیٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام مچھلی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کہا لا الہ الا انت سبحانک، مچھلی کے پیٹ میں آ گئے ہوں، اللہ زیادتی تو نے نہیں کی، غفلت مجھ سے ہوئی ہے، اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی پاک ہے۔ نبی یہ نہیں کہتا کہ میں پاک ہوں، نبی بھی کہتا اللہ تو پاک ہے، کمی مجھ سے ہوئی ہے۔ حاجی صاحب تسی بھی گل کہہ لیا کرو، کمی اللہ میرے کو ہوئی ہے، تو کمیاں تو پاک ہے۔ نبی علیہ السلام مکے میں تھے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بڑی باتیں کرتے تھے مشرکین مکہ۔ پگوی صاحب بڑی سننے والی بات ہے، نبی علیہ السلام کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا کہ انہوں شرم نہیں آتی، میں انہوں اللہ وال بلانا، میں انہوں کو مانگدا بھی کچھ نہیں، تو کڈے غلط جملے کس دینے۔ اللہ نے فرمایا سونے، حاجی صاحب سننا، سونے محبتوں کے سارے کیمرے تجھ پہ فٹ کیے ہیں، تیرے سینے میں جو تنگی آتی ہے نا سب کچھ میرے علم میں ہے، لیکن ان کو جواب نہیں دینا۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، سجدے کر، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ، تیرے دشمنوں کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دوں گا اور تیری عزتوں کو بلند کر کے رکھ دوں گا۔ اوے بھائی شریکہ برادری میں، دشمنوں میں، حساد میں، منافقوں میں اگر کوئی تنگ کرے تو گالی کا جواب گالی نہیں، گولی نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ بابا جی یہ مکے کی زندگی ہے، نبی علیہ السلام مدینے آ گئے، لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، پڑھے یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آگے اچھا یہاں ایک آپ کو میں نکتہ فرینی ایک خاص جملہ بتاتا ہوں۔ مکے بھی کہا سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھو، مدینے بھی کہا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، وہاں کچھ نہیں تھا کہا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، یہاں سب کچھ تھا کہا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو۔ کہا مکے کی سبحان اللہ و بحمدہ صبر بنا کے قبول کر لوں گا، مدینے کی سبحان اللہ و بحمدہ شکر بنا کے قبول کر لوں گا۔ اور ایک غموں کا وظیفہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ، اداسی کا وظیفہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ۔ بابا جی اج اللہ نے شیلر دے دیتا ہے، ادھر ویکھو او پتراں نوں تنخواہ چنگی لب دی ہے تے وڈے وڈے بول نہ بولیا کرو۔ بابا جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیا کرو، ایک کالے بول بندے دا ستیہ ناس کر دیندے جے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ نے فرشتوں کے لیے چنا ہے، اللہ کا یہ پسندیدہ وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے کہے کہ شیخ صاحب رزق کے معاملے میں مجھے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، میں کیا پڑھوں، میں اس کو یہی کہوں گا کہ بھائی آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چلتے پھرتے۔ شیخ البدایہ والنہایہ میں غالباً ابن کثیر نے لکھا ہے اور الطبقات میں ابن سعد نے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں نا وہ کم از کم یہ سبحان اللہ و بحمدہ دن رات میں 12,000 دفعہ پڑھتے تھے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا طبقات میں ساتھ میں وہ کم از کم 1,00,000 سے زائد دفعہ پڑھ لیتے تھے۔ پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، اللہ فرشتوں کو دوست بنائے گا۔ آخری سوال اور اس کا جواب، اگر آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کہے شیخ صاحب اللہ صاحب کرامات مجھے بنا دے، میں کرامت دیکھنی چاہتا ہوں، بس بیٹے امام بخاری کی طرح نوافل پڑھو اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو، اللہ صاحب کرامات بنائے گا۔ باقی میں دعا کرتا ہوں حضرت بغوی صاحب، حضرت قاری صاحب، پورے ادارے کے لیے اور نداء الاسلام کی انجمن کے لیے،
اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں نصیب فرما. سارے بولے بھائی اللہ ان کو مزید ترقیاں نصیب فرما. اللہ پاک ان کو غلبے نصیب فرما. اور اللہ میرے جو ان 7 بچوں نے صحیح البخاری پڑھی ہے، اللہ ان کو امام بخاری کی طرح اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، گمراہ فرقوں کا رد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ادارے کو امام بخاری اور صحیح البخاری جیسی قبولیت نصیب فرما. اور اللہ ہمیں یہ وظیفہ محبت اور کثرت سے پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. تو انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی تو شیخ صاحب خطبے کا کہہ رہے ہیں، چونکہ میرا ابھی ایک سفر قریب ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ اس سال اگر ممکن ہوا تو بغوی صاحب انشاءاللہ ضرور اس علاقے میں جب بھی جمعہ ہوگا کوشش ہوگی کہ آپ کے پاس انشاءاللہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں قبول فرمائے. آپ سب کے لیے میں ایک دعا کرتا ہوں، سونی سی آمین کہیں. اللہ آپ کو بیت اللہ کی حج نصیب فرمائے، عمرے نصیب فرمائے، آپ کے فوت شدگان کی اللہ بخشش فرمائے. اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. میں نے زور اور اثر پڑھ لی ہے، مجھے اجازت دے، میں نے ایک مسجد کا افتتاح کرنا ہے. سارے بھائی نماز پڑھیں. شیخ صاحب دعا کا کہہ رہے ہیں، دعا کر دوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایک ہی دعا آپ کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا محتاج نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ دے دے کہ اپنے ابو کو حج کرائیں، اپنی امی کو حج کرائیں، اپنے بھائیوں کو حج کرائیں، اپنی بہنوں کو حج کرائیں. اللہ تعالیٰ رشتے جوڑنے والا بنا دے. اللہ زبان کا ذکر نصیب فرما دے. اس نداء الاسلام کو، انجمن کو، ادارے کو اللہ آباد اور شاد فرما دے. اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے. اللہ ان بچوں کو احمد بن حنبل بنا دے. اللہ ان بچوں کو امام بخاری بنا دے. حضرت قاری صاحب اور تمام بھائی اور انجمن اور دیگر احباب، اللہ سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ ہمیں اس ادارے کی محبت نصیب فرما، اس ادارے پہ خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما. حافظوں ایک بد دعا کرو سونی جی. امریکہ اسرائیل بہت شرارتاں کر رہے ہیں، اللہ انہاں دونوں عبرت دا نشان بنا دے. سارے نہیں بولے اللہ عبرت دا نشان بنا دے، اللہ عبرت دا نشان بنا دے. اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما، غزہ والوں کی مدد فرما. اسرائیل و امریکہ اللہ ان پہ کتے اور کیڑے مسلط کر کے ان کو برباد فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اداروں کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما. اللہ ملک پاکستان کو غلبہ اور طاقت اور قوت نصیب فرما. ان میں سے جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان کو بیٹے دے دے. اللہ بخاری کی مجلس کی برکت سے جس کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے دے دے. کوئی بیمار ہے شفا دے دے. اللہ سونی نیت دے دے، ذکر والی زبان دے دے. جگت باز، آوارہ مزاج، بد لحاظ، اللہ ایسے لوگوں کی دوستی سے بچانا. سنجیدہ پیارے نیک لوگوں کی دوستی محبت نصیب فرما. اللہ جہنم سے بچا اور جنت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی.